مجھے معاف کرنا اگر بات سخت لگے، لیکن سمجھانے کے لیے کر اشارے کی معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی باعزت چیز، کوئی بابرکت چیز کہیں پیش کی جاتی ہے یا کہیں لائی جاتی ہے تو ایسے ہاتھ رکھ کے لائی جاتی ہے، ایسے لایا جاتا ہے نا کسی بھی بابرکت چیز کو، علم کو آپ کسی تبرک کو بھی لے کر جاتے ہیں، کسی بھی قرآن کو آپ لے کر جاتے ہیں، کسی کتاب کو لے کر جاتے ہیں تو احترام کے ساتھ ایسے لے کر جاتے ہیں۔ مجھے منبر حسین کی قسم ہے، حسین کے سر کو ایسے نہیں لایا گیا بلکہ ایسے بالوں سے پکڑ کر ظالم نے کہا۔ سکینہ کو جو بابا کا سر ملا ہے، بابا کے سر کو گود میں لے کر بی بی نے جو بین کی ہے، بین کرتے 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 بی بی پھر چلی گئی، پھر ماں جگاتی رہ گئی۔ وقت آیا سکینہ بی بی کی تدفین کا۔ اب تدفین کے وقت بڑی مشکل تھی سید سجاد کو، کیونکہ لاشے کی حالت بہت خستہ تھی بی بی سکینہ کے۔ کاش میں وہ پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں، آپ برداشت کر سکیں۔ اپنے تصور میں نواب شاہ سے اپنے آپ کو اٹھا کر شام کے زندان میں لے کر جائیے گا اور اپنی آنکھیں بند کر کے صرف محسوس کیجئے گا کہ ہوا کیا تھا۔ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، ہاتھوں میں پاؤں میں اور گردن میں رسی، سینے پہ بابا کا ہے سر سے لیٹی، منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر وہ روئی۔ ہائے روتے روتے اس نے چلی آخری ہچکی، زندان میں دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ، سکینہ۔ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ سنو مصرع سننا کتنا سخت تھا سید سجاد کے لیے۔ قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے سے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، ارے لاش بکھر جائے کہیں، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ سکینہ بی بی کو کفن نہیں ملا۔ آپ نے یہ سنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کفن کیوں نہیں ملا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ حسین کو کفن نہیں لیا تو سکینہ نے بھی کفن لینا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ انہوں نے میرے بابا کو کفن نہیں دیا، میں بھی ان سے کفن نہیں لوں گی۔ لیکن عزیزانو، پریکٹیکلی اگر سامنے دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو بی بی فضہ نے کہا تھا کہ سجاد مناسب ہے سکینہ کو اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ کہا کیوں اماں؟ کہا اس لیے کہ سکینہ کے لاشے کی حالت بہت خستہ ہے۔ اب مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک روایت آپ کو بتائی نا کہ بی بی کو ناقے سے گرا دیا گیا تھا۔ سوچو جب چھوٹی بچی چلتے ناقے سے گرے گی تو کتنی زخمی ہوگی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بی بی کو کئی مقام پر ایسا بھی ہوا کہ سواری کے ساتھ باندھ دیا گیا، سواری تیز چلتی تھی، بی بی کی پشت زخمی ہو جاتی تھی۔ عزیزانو، کان سے بالیاں چھینی ہیں، کانوں سے خون بہتا رہا تھا۔ ایک روایت اور سنو، یہ روایت ہے کہ امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا تو مولا نے بتایا تھا کہ ایک وقت سفر میں ایسا آیا تھا کہ میں تھک کر تھوڑی دیر ایسے جیسے انسان ٹانگیں پھیلا کے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے نا، سید سجاد ایسے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ وقت بہت کم ملتا تھا، ظالم دیکھ لیتا تھا تو تازیانے مار کے اٹھاتا تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں لگے تھے کانٹے۔ اب صرف احساس کرنا جن کی بہنیں، سید سجاد کہتے ہیں میرے پاؤں میں لگے تھے کانٹے، میرا جسم زنجیروں سے ایسا جکڑا ہوا تھا کہ میرا ہاتھ